بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کچھ سوالات آئے ہیں، کچھ میسیجز آئے ہیں جن کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں میسج نہیں پڑھ سکا کچھ دوستوں کے، بچیوں کے، بیٹیوں کے، لوگوں کے۔ تو ایک تو مجھے پڑھنے نہیں آتے، مجھے پتہ نہیں تھا کیسے پڑھتے ہیں، تو اب میں نے سیکھا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگر آپ کے سوال ہوں گے کمنٹس میں تو میں ان کا ریگولر جواب دوں گا، ریگولر ساتھ ساتھ دوں گا۔ ایک مجھ پہ اعتراض یہ آیا ہے کہ آپ کا حلیہ جو ہے وہ عالم دین کی طرح نہیں ہے۔ یہ سوال مجھے کیا گیا تھا نیو جرسی میں، جہاں پہ میں اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر بھی تھا اور قرآن کا ٹیچر بھی تھا۔ تو وہاں پہ ایک دو صاحب نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب دا حلیہ جڑا ہے وہ عالم دین ہے۔ عالم دین تو میں ہوں نہیں، میں ہوں ریسرچر، محقق، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسلامی حلیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی بات کریں تو ان کا جو جنرلی ہسٹری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک لمبا سا کرتا نما چیز پہنتے تھے، نیچے سنا ہے تہمد ہوتا تھا اور اوپر ایک پگڑی ہوتی تھی۔ اور یہ حلیہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، مسلمانوں کا ہی نہیں تھا، یہ ابو جہل ٹائپ کفار مکہ ان کا بھی ہوتا تھا، جو اچھے خاندانوں سے ہوتے تھے۔ غلاموں کا حلیہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ ننگے اوپر سے ہوتے تھے، آدھے نیچے سے ہوتے تھے، کہ کپڑا سا پہنا ہوتا تھا، تو کوئی حلیہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی اسپیشل مذہبی شخصیت نہیں ہوتی، جس طرح عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے۔ وہاں پہ وہ مذہبی رہنما ہیں اپنے اپنے مذاہب کے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں مذہبی رہنما کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام میں خلیفہ یا خلیفہ کے مقرر کردہ حاکم، موالی، گورنر وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان سب کا کام جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ مذہب ایک ایسی لفظ ہے جو ڈفرینٹ چیز ہے دین سے۔ اسلام دین ہے جس میں سب کچھ ہے، جبکہ مذہب صرف عبادات اور ریچولز جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ بات کلیئرلی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین میں کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوتی۔ یہ جو بنی ہوئی ہیں آج کل، یہ دوسرے مذاہب کی نقل میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں اہل تشیعوں کے جو لباس ہوتے ہیں، لمبے لمبے کالے کالے گاؤن انہوں نے بلیک پہنے ہوتے ہیں، اوپر کالی پگڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سنیوں کے بھی، اس طرح دوسرے فرقوں کے بھی، عربیوں کے بھی، یہ سارے لوگوں نے ان کی نقل میں، جو دوسرے مذاہب ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، ان کی مذہبی شخصیت کی نقل میں یہ حلیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ انہیں مذہبی سمجھا جائے۔ ہمارے بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پگڑیاں باندھ کے اور ڈریس ایسا پہنا ہوتا ہے کہ لگے کہ جی ہم بہت بڑی مذہبی شخصیت۔ کوئی ہمارے دین اسلام میں مذہبی شخصیت ہوتی نہیں۔ ہر مسلمان کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے اور اس کو دین کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ دوستوں کو اعتراض نہیں، ان کے میں نے کمنٹ پڑھے ہیں کہ وہ اپنی کچھ ریسرچ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یا میری ریسرچ کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، اس کی مخالفت میں کچھ دلائل دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں جو لیکچرز دیتا ہوں اس میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ دیتا ہوں۔ میرا کوئی ایسا لیکچر نہیں ہوگا جس میں میں نے کسی بھی لیکچر میں قرآن کی سورہ کوٹ نہ کی ہو
اور اس کی آیات کوٹ نہ کی ہوں، نہ صرف قرآن میں بلکہ اگر میں بائبل کا بھی ریفرنس دے رہا ہوں تو اس میں بھی میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ کون سا چیپٹر ہے، کون سی ورس ہے، یہ کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھ، یہ میرا اپنا دین تو ہے نہیں، میں تو معمولی سا محقق ہوں، دین تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور وہ قرآن اور احادیث میں سنت میں بڑا واضح ہے، لیکن قرآن تو سمجھنا آسان ہے کمپیریٹیولی، حدیثوں میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کو سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ پورا قرآن نہ پڑھ لیں، پورا قرآن نہ سمجھ لیں، اس وقت تک آپ حدیث پہ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے کئی لیکچرز کیے ہیں دین اور مذہب کے سلسلے میں، کمپیریزن کیا ہے، تو میں حدیثوں پہ بھی لیکچر دینا شروع کروں گا کہ حدیث کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور اس کی سچائی کیسے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں، ہمارے بڑے بڑے نام جو دائیوں کے ہیں، جیسے ذاکر نائک ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر اسرار ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ رامدی صاحب وغیرہ ہیں، اب ان کی اپنی اپنی ریسرچ ہے، تو لیکن یہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی ریسرچ ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جن کو میری کسی ریسرچ سے اختلاف ہوتا ہے، تو مجھے تو پوری طرح سے میں ہر لیکچر میں کوٹ کرتا ہوں، آپ نے کسی اردو سپیکر کو، چاہے کوئی انڈیا کا ہو یا چاہے وہ پاکستان کا ہو، ایکسیپٹ ذاکر نائک، کبھی کسی چیز کو کوٹ نہیں کیا کہ یہ کس صورت کی کس آیت میں یہ پیغام ہے۔ تو پھر ہم آج کل کے جس زمانے میں رہتے ہیں وہ بڑا عجیب زمانہ ہے، اس میں دین ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ دین نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، شیطان غلبہ پا چکا ہے پوری دنیا میں، اور شیطان کے پیروکار ہیں مغربی لوگ، ویسٹ میں لوگ ہیں، انگریز، گورے، فرانسیسی، جرمن، امریکن۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمیں بڑھاپے میں رسمی طور پہ سنڈے کے سنڈے جا کے وہ پادری جو بولتا ہے، جو کہ بائبل ہے ہی پوری طرح سے صحیح کتاب نہیں ہے، تو اس میں سے کچھ پڑھ دیتا ہے، وہ سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں، دیٹس اٹ، اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کسی کے پیروی کرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، نام لیتے ہیں کبھی کبھی، گاڈ بلیس امریکہ، ہمیں سمبل بنایا ہوا ہے، ساری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے امریکہ اور کہتا ہے کہ گاڈ بلیس امریکہ۔ تو ایک تو یہ میں نے بات کرنی تھی کہ میں جواب بھی دوں گا، لیکن میں حجت میں نہیں، میں دلیل میں نہیں، میں بحث میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میری کوئی اپنی بات ہوگی آئی کے متعلق، ڈاکٹری کے متعلق، تو وہ اس میں تو بحث بندہ کر سکتا ہے۔ ایک بات میں میرے ہے ہی بڑی کلیئر، قرآن سنت حدیث، تو اس میں کیا بحث کر سکتا ہوں۔ تو ایک یہ بات تھی، ایک یہ میں نے مطلب جواب دینا تھا دوستوں کو، آپ کو۔ ہم جس ایرا میں رہتے ہیں وہ ایرا بہت پرعشوب ہے، مسلمان بالکل اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، جو کہنے والے مسلمان ہیں، چند جگہوں پہ جو ہے اسلام وہ تھوڑا سا نمائشی ہے، یا اب عرب جو ہیں انہوں نے اپنے سعودی عرب میں سختی سے شریعت نافذ کی ہے، لیکن ان کے اپنے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، اور بس یہی چند باتیں تھیں کہ جس میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو کلیریفیکیشن جو دے دوں کچھ چیزوں کے بارے میں۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔